آج ہم ہندوستان کے رسول مقدس توما رسول کے متعلق بات کریں گے، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ یہاں کی زبان جیسے تامل زبان سے ناواقفیت اور مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے یہاں کلیسیائیں قائم کی اور مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ مقدس توما رسول کب پیدا ہوئے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے والدین کون تھے، ان کے نام کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کب مسیحیت کو قبول کیا، ان کا ہندوستان میں آنے کا چناؤ کس نے کیا، وہ ہندوستان کب آئے، گونڈو فارس کون تھا، مقدس توما رسول نے گونڈو فورس کا محل کہاں پر تعمیر کیا، ٹیکسلا شہر کی اہمیت کیا ہے، مقدس توما رسول نے 7.5 چرچز کہاں پر قائم کیے، ان کے ہاتھوں کون کون سے معجزات وقوع پذیر ہوئے، ان کی شہادت کہاں اور کیسے ہوئی۔ آج میں ان تمام سوالات کے جوابات بائبل سے اور ہسٹری سے دینے کی جسارت کروں گا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے علم اور برکت حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ان کو بھی ضرور دیکھنا، وہ بائبل کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ میں ہوں پطرس گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پطرس جناریہ۔ مقدس توما کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مقدس توما رسول یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک ہیں۔ وہ گلیل میں پیدا ہوئے، جو اب جدید دور کے اسرائیل کا حصہ ہے۔ اس کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے۔ مقدس توما رسول کے والدین کون تھے؟ بائبل میں ان کے والدین کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن روایات اور اپوکریفل کے بیانات کے مطابق باپ کا نام ایلفیس یا کلیوپس اور ماں کا نام مریم ہے، لیکن عالمی سطح پر انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ مقدس توما رسول کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا 11واں باب 16ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، پس توما جسے توام کہتے تھے۔ توام کو انگلش میں ڈائیمس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جڑواں۔ توما کو ارامی زبان میں تاؤما یا تیوما کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جڑواں۔ عبرانی زبان میں تھوماس کہا جاتا ہے، لیکن فائنلی توما کو بائبل میں توام کہا گیا ہے، یعنی کہ جڑواں۔ بہن کے ساتھ جڑواں یا بھائی کے ساتھ جڑواں، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ توام کا لفظ یوحنا 20:24 اور یوحنا 21:2 میں بھی ملتا ہے۔ گریک میں، ارامی میں، سیریک میں اور ہیبریو میں ان کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ مقدس توما کی شخصیت، وہ ایک شکی مزاج شخص تھے۔ یوحنا 20:25 ایماندار تھے لیکن کنفیوژن کا شکار رہتے تھے۔ وہ ایک متجسس ذہن کے ساتھ ایک بہادر شخص بھی تھے۔ یوحنا 11:16 وہ شوق اور جوش کے حامل شخص تھے۔ مقدس توما رسول نے کب مسیح کو قبول کیا؟ توما کا بائبل میں پہلا ذکر متی 10:3 میں ملتا ہے، جہاں پر شاگردوں کی لسٹ فراہم کی گئی ہے۔ توما نے کب یسوع مسیح کو قبول کیا؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور بہتر ثبوت نہیں ملتا۔ مقدس توما کا ہندوستان کے لیے کیسے چناؤ ہوا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ عید پینتی کوست کے بعد رسولوں کی میٹنگ ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کون سا رسول کس علاقہ میں جائے۔ جب ہندوستان جانے کے لیے قرا میں توما کا نام آیا تو اس نے معذرت کر لی اور کہا، میں جسمانی طور پر کمزور ہوں اور مجھے وہاں کی زبان بھی نہیں آتی۔ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن توما نے کہا، آپ مجھے جہاں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں، لیکن میں ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ اس وقت گندھارا ہندوستان کے بادشاہ گونڈو فارس کا بھیجا ہوا ایک ایجنٹ ایبنز یا ہیبن نام کا تھا، یروشلم میں ظاہر ہوا۔ وہ کسی ماہر تعمیرات کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت خداوند یسوع مسیح اسے مارکیٹ سے لے آئے اور مقدس توما کو اسے بیچ دیا۔ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا اور خداوند یسوع مسیح وہاں سے چلے گئے۔ ہیبن نے توما سے پوچھا، کیا یہ تمہارے آقا تھے؟ توما نے کہا، ہاں، یہ میرے خداوند تھے۔ ہیبن نے توما سے کہا، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، اور توما خاموش ہو گئے اور خداوند کی رضا میں راضی ہو گئے۔ ہیبن نے ایک اور سوال کیا، تم کس کام میں ماہر ہو؟ توما نے کہا، میں لکڑی کے حل، جوا، سکیل یعنی پیمانے، کشتیاں، کشتی کے چپو، ستون، شہتیر بنا سکتا ہوں، اور یہ لکڑی کا کام تھا، اور پتھر کے ستون، مندر اور بادشاہ کے لیے محل بنا سکتا ہوں۔ ہیبن نے خوش ہو کر کہا، مجھے ایسے ہی کاریگر کی ضرورت تھی، اور ہیبن اسے لے کر روانہ ہوا۔ توما کو ہیبن کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی تھی، خداوند یسوع نے وہ رقم زاد راہ کے طور پر مقدس توما کو دے دی، اور وہ دونوں یروشلم سے روانہ ہوئے۔ مقدس توما ہندوستان کب آئے؟ مقدس توما خداوند یسوع مسیح کے حکم رسالت کے مطابق 52 میم میں ہندوستان چلے آئے، اور وہ واحد رسول ہے جو منادی کرنے کے لیے سلطنت روم سے باہر آئے۔ توما رسول سب سے پہلے ہندوستان کی راجدھانی
गदनाफर में हिंदुस्तान आया। उन दिनों गोंडो फारस गंधारा हुकूमत पर हुक्मरानी करता था। उन दिनों सरकाप गोंडो फारस का दारुल खिलाफा था। सरकाप रावलपिंडी से 30 किलोमीटर शुमाल में टेक्सला के नवाह में वाक़या है। हिंदुस्तान जाने से पहले मुक़द्दस तोमा ने यह ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल किया। टेक्सला के नज़दीक सरकाप के खंडरात दरियाफ्त हुए हैं। 1930 से 1933 में सरकाप के खंडरात के नज़दीक किसान को हल चलाते हुए पत्थर पर तराशी हुई सलीब मिली थी। ज़मींदार ने यह सलीब मिसेस कैथबर्ट किंग को पेश की, जो उस वक्त के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की बीवी थी। मिस्टर किंग कैम्बलपुर अटक के डिप्टी कमिश्नर थे। ये स्लीब टेक्सला स्लीब के नाम से मशहूर हुई। आजकल ये स्लीब चर्च ऑफ पाकिस्तान कैथेड्रल लाहौर में महफूज है। सिंध में फ़कीरों की एक जमायत पाई जाती है जो इस बात का दावा करती है कि उनका बानी भगत तोमा है। मुक़द्दस तोमा ने टेक्सला में क्या काम किया? अंजील की मुनादी के लिए तोमा हिंदुस्तान आए। उन्होंने कश्ती के ज़रिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और फिर गोंडो फारस के दारुल हुकूमत में आया। लेकिन गोंडो फारस को उसकी प्रीचिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहली मुलाकात में गोंडो फारस ने तोमा से पूछा, क्या तुम महल बना सकते हो? तो मुक़द्दस तोमा ने कहा, मैं इसे बनाऊंगा और इसकी तकमील भी करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि महल बनाऊं और उसको मुकम्मल करूं। गोंडो फारस ने मुक़द्दस तोमा को रकम दी और शाही महल बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन मुक़द्दस तोमा ने तमाम रकम ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। बादशाह ने महल देखने की ख्वाहिश की, लेकिन तोमा उसे महल ना दिखा सके क्योंकि वो तो बना ही नहीं था। बादशाह को इस हकीकत का पता चल गया और उसने तोमा को इस गर्ज से कैद कर दिया कि दूसरे दिन उसे सजाए मौत दे। रात के वक्त बादशाह के भाई जाद को एक ख्वाब आया कि वो मर गया है और आसमान पर उठाया गया है। उसने आसमान पर एक खूबसूरत महल देखा। जब उसने ये महल मांगा तो किसी ने जवाब दिया कि ये आपके भाई का महल है जो रसूल ने उसके लिए बनवाया। जाद ने इजाज़त मांगी कि उसे फिर ज़मीन पर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि रसूल से अर्ज़ करे कि उसके लिए भी महल बनवाए। जब जाद ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने तोमा को आज़ाद कर दिया और दोनों भाई मसीही हो गए और उसकी तमाम रियाया ने मसीह को कबूल कर लिया। एक यूनानी फ़िलासफ़र एपोलोनियस ऑफ टाइनोस ने 44 मीम में लिखा कि मसीही होने से पहले गोंडो फारस और उसकी रियाया ज़ोरोएस्ट्रियन यानी आतिश परस्त थे। पादरी बरकतुल्लाह का ख्याल ये है कि वो समुंदर के रास्ते से बारबरके और टेक्सला तक गया, फिर बारबरके, फिर स्कूतरा और फिर क्रांगानूर और जनूबी हिंद गया। बिशप मेडलेकार्ट का क्यास ये है कि वो पार्थिया और अफ़गानिस्तान से होकर पाकिस्तान पहुंचकर और फिर उसी राह से वापस चला गया। दूसरे बिशारती सफ़र में वो स्कूतरा से होकर क्रांगानूर और जनूबी हिंद गया। वो 50 मीम में वापस चला गया था और फिर दोबारा 52 मीम में जनूबी हिंद आया। मुक़द्दस तोमा रसूल ने इंडिया में तमिलनाडु और केरला के साहिली इलाकों में खिदमत की और वहाँ पर 8 चर्च कायम किए जो 7.5 चर्च के नाम से मशहूर हैं। नंबर 1, सेंट थॉमस चर्च कोडेंगलोर। कोडेंगलोर भारत की रियासत केरला का ज़िला तरशोर में वाक़ एक तारीखी साहिली शहर है। ये खूबसूरत चर्च उस पहले मकाम पर है जहाँ मुक़द्दस तोमा ने 52 मीम में पत्थर की सलीब नस्ब की थी और ये वो जगह थी जहाँ यहूदियों की बस्ती थी जो ताजर थे। इस तरह कोडेंगलोर एक ऐसी जगह है जिसने हिंदुस्तान में यहूदियों से मसीहत की तरफ झुकाव की शुरुआत की। चर्च में मुक़द्दस तोमा के दाएं हाथ की हड्डी की एक निशानी भी मौजूद है जो इटली के शहर ओर्टाना से लाई गई थी। मौजूदा चर्च 1953 में CMI जमायत ने तामीर किया था और इसे मार्थोमा पॉन्टिफिकल श्राइन कहा जाता है। चर्च का फन तामीर वेटिकन के सेंट पीटर से मिलता जुलता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहां चर्च के साथ वाले म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो के जरिए कोई भी मुक़द्दस तोमा की जिंदगी की तफसील को जान सकता है। सेंट थॉमस चर्च कोलम। कोडेंगलोर में खुशखबरी की तबलीग के बाद इसके पैरोकारों ने इससे कोलम की बंदरगाह का सफर करने को कहा। कोलम भारत की रियासत केरला में वाक़या एक तारीखी शहर है। ये शहर जनूबी हिंद के साहिली इलाके में है जो एक और अहम तजारती बंदरगाह थी जो पांडियान बादशाहों के मतहत था। मुक़द्दस तोमा ने कोलम का सफ़र किया जो काजू, काली मिर्च और लौंग की तजारत का एक मसरूफ मरकज़ था और इसमें माही गिरों की एक बड़ी कम्यूनिटी थी। जब मुक़द्दस तोमा 54 मीम के करीब बंदरगाह पर पहुंचा तो उसके कारनामों की खबर साहिलों तक पहुंच चुकी थी।
چٹیار یہاں کی سب سے اہم کمیونٹی تھی اور انہوں نے رسول اور اس کی تبلیغ کو پسند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو تبدیل کیا اور یہاں پر 1400 کے قریب لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ داستانوں کے مطابق کولوم میں اس کے زمانے میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور مقامی لوگوں نے اس سے حسد کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک غیر شادی شدہ خاتون نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا اور مقامی لوگوں نے اس کے خاندان کو مجبور کیا کہ وہ مقدس توما کو ذمہ دار شخص قرار دیں۔ خوف کے مارے خاندان نے منظوری دی اور انصاف کے لیے ویلیج کونسل کے پاس گئے۔ گاؤں کے سرداروں نے بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے رسول کو بلایا۔ مقدس توما سازش کو سمجھ گئے اور بچے کے پاس گئے اور بچے سے پوچھا، تیرا باپ کون ہے؟ معجزانہ طور پر بچے نے ہجوم میں موجود ایک آدمی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ پوچھ گچھ پر مردوں نے سچائی کا اقرار کیا اور اس معجزے نے سب کو مقدس توما پر یقین دلایا۔ اصل چرچ جو مقدس توما نے بنایا تھا، سمندر نے مکمل طور پر اسے تباہ کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس چرچ کے کھنڈرات مقامی لوگوں کے مطابق پانی کم ہونے پر نظر آتے ہیں۔ آج کل اس کی جگہ پر چرچ آف آور لیڈی پیوریفیکیشن دیکھ سکتا ہے، جس کا تعلق لاطینی جماعت سے ہے۔ چرچ کو پچھلی صدی میں اس کی موجودہ حالت میں بنایا گیا تھا اور اس کا ایک منفرد فن تعمیر ہے جس کا ہیکساگون یعنی شش پہلو فرنٹ ہے اور اچھی طرح سے سجی ہوئی قربان گاہ کے ساتھ اونچی چھتیں ہیں۔ سینٹ تھامس چرچ نیرانم۔ کولم میں ایک سال قیام کرنے کے بعد رسول نے بیک واٹر کے ساتھ کشتی کی سواری کی اور شمال کی طرف نیرانم کا سفر کیا۔ نیرانم بھارت کی ایک ریاست کیرالہ میں واقع ایک تاریخی گاؤں ہے۔ یہ پتنم تھیتا ضلع میں ہے اور اپنی مسیحی تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ نیرانم کو خاص طور پر سینٹ تھامس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں زیادہ تر برہمن اور نیر رہتے تھے۔ یہاں پہنچنے پر رسولوں نے برہمنوں کے 2 خاندانوں اور 2 نیر خاندانوں کو بپتسمہ دیا۔ برہمن خاندان میں ایک پٹاموکل خاندان تھا جسے چرچ کے لیے پاسٹر کے اختیارات اس وقت دیے گئے جب مقدس توما نیلاکل کے لیے روانہ ہوئے۔ 54 عیسوی میں تعمیر ہونے والے چرچ کا کیرالہ کے قدیم ترین گرجا گھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چرچ نے صدیوں میں بہت سی تعمیریں نو دیکھی ہے۔ چرچ کے داخلی دروازے پر لمبا گرینائٹ کراس غالباً 800 سال پرانا ہے اور یہ 13ویں صدی کے زمانے کا ہے جب چرچ کی تعمیریں نو کی گئی تھی۔ اصل صلیب جسے مقدس توما نے روایات کے مطابق یہاں نصب کیا تھا، اسے شر پسندوں نے اکھاڑ کر دریا میں پھینک دیا جب وہ نیرانم سے نکل گئے۔ رسول نیلاکل میں تھے جب انہوں نے اس کے بارے میں سنا اور کہا جاتا ہے کہ وہ واپس نیرانم کی طرف روانہ ہو گئے۔ صلیب پانی کے ساتھ تیرتی ہوئی دریا کی دوسری طرف آئی جہاں مقدس توما رسول نے اسے دوبارہ سے لے کر نصب کیا۔ اس نے یہاں تقریباً 1400 لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ موجودہ سینٹ میری چرچ اب وہاں کھڑا ہے جہاں مقدس توما نے دوسری بار صلیب نصب کی تھی۔ چرچ فن تعمیر کا ایک خوبصورت کام ہے اور اس کے اندر 5 قربان گاہیں ہیں۔ مرکزی قربان گاہ سینٹ مریم کے لیے وقف ہے۔ وہ چرچ جہاں مقدس توما نے پہلے صلیب نصب کی تھی اب وہ خوبصورت یروشلم مارتھوما چرچ ہے۔ سینٹ تھامس چرچ نیلاکل۔ نیلاکل بھارت کی ریاست کیرالہ میں واقع ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ سبری مالا کے قریب ایک اہم جگہ ہے، خاص طور پر مذہبی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ نیلاکل کو مسیحی تاریخ میں بھی اہمیت حاصل ہے۔ مقدس توما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیال تک پیدل گیا جو نیلاکل کا پرانا نام تھا، جو تجارت کا ایک نمایاں مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور تقریباً 1000 لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ اسے نیرانم واپس جانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے نیلاکل چھوڑنا پڑا کیونکہ اس نے جو کراس رکھا تھا وہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ نیلاکل کے علاقہ کو آیا پاکا باغ سمجھا جاتا تھا اور گھنے جنگلات سبری مالا کے قریب تھے۔ مقدس توما کے مالابار سفر کے لیے نیلاکل چھوڑنے کے بعد خاندان اس کے ساتھ چلے گئے اور چرچ جو گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ چرچ جنگلی جانوروں کی موجودگی کی وجہ سے اس تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بھول گیا۔ پرانے چرچ کو بالآخر 1902 میں برطانویوں نے شکار کے مشن پر دریافت کیا جس کے آس پاس بہت سے مکانات بھی ملے۔ 1957 میں نیلاکل کے لوگوں نے مسیحیت سے تعلق رکھنے والے تمام فرقوں کے عقائد کے احترام کے لیے چرچ کو ایک عالمگیر چرچ کے طور پر محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ تھامس آرتھوڈکس چرچ آج اپنی سادہ ساخت اور لکڑی کے دروازوں کے ساتھ تاریخ کا گواہ ہے۔ سینٹ تھامس چرچ کوکامنگلم۔ کوکامنگلم بھارت کی ریاست کیرالہ میں واقع ایک تاریخی گاؤں ہے۔
یہ مقام مسیحی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سینٹ تھامس نے یہاں تبلیغ کی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول نے دراصل لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا گرجا گھر بنایا تھا۔ اس نے کوکا منگلم تک پہنچنے کے لیے بیک واٹر کے ساتھ سفر کیا، جیسا کہ اس وقت جانا جاتا تھا، اور 1 سال سے زیادہ یہاں رہا۔ اس نے یہاں تقریباً 1600 لوگوں کو بپتسمہ دیا، جن میں برہمن اور نیر شامل ہیں۔ عبادت کی چھوٹی جگہ پر ایک صلیب تھی جسے رسول نے نصب کیا تھا۔ روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب مقدس توما نے چرچ چھوڑا تو مقامی لوگوں نے چھوٹے چرچ پر دعویٰ بول دیا اور چرچ سے لکڑی کی صلیب کو کاٹ کر دریا میں پھینک دیا۔ صلیب تیرتی ہوئی پچھلے پانیوں میں سفر کرتی رہی اور لوگ اسے تلاش نہ کر سکے، اور آخر کار پیلی پورم میں گھاس کے میدانوں میں آرام کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہیں ٹھہری رہی، اور آخر کار ایک عورت گھاس کاٹنے کے لیے کنارے پر آئی اور غلطی سے درانتی صلیب پر لگ گئی، جس سے صلیب سے خون بہہ نکلا۔ اس سے خوفزدہ خاتون اس واقعہ کی اطلاع دینے گاؤں بھاگی۔ لوگ صلیب کے قریب جمع ہو گئے اور اسے کنارے کے قریب چرچ میں کھڑا کر دیا۔ صلیب پر صدیوں پر محیط صلیب وقت میں کھو گئی تھی۔ اب ویمباناڈ جھیل کے کنارے کراس کی نقل دیکھی جا سکتی ہے۔ صلیب کی بنیاد کے 7 چہرے ہیں، 6 دوسرے گرجا گھروں کی تصویریں ہیں، اور 7واں مسیح پر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 6، سینٹ تھامس چرچ کوٹاکوو۔ کوٹاکوو بھارت کی ریاست کیرلا میں واقع ایک تاریخی مقام ہے۔ رسول نے دوبارہ مالابار کا سفر کیا اور کوٹاکوو کے ساحل پر پہنچے، جو اب پاراوور کے قریب ہے، اور اپنی خوشخبری کی تبلیغ کا یہاں سے آغاز کیا۔ یہاں کے لوگوں نے رسول کو کوڈنگلور میں تبلیغ کے ابتدائی سالوں سے دیکھا تھا، اور وہ انہیں جانتے تھے، اور انہیں واپس آتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مقدس توما نے لکڑی کی صلیب بنائی تھی۔ رسول کے معجزات میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پر کیا گیا۔ افسانوں کے مطابق جب رسول کوٹاکوو پہنچے تو ہندوستان کی عظیم عید کا وقت تھا، اور ایک ہاتھی پر بت کا جلوس نکالا گیا تھا۔ رسول کو دیکھ کر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور گالیوں سے اس کی تذلیل کی۔ رسول نے یسوع سے الہی مدد مانگی، آسمان کھل گیا اور گرج چمک نے جلوس کو روک دیا۔ ہاتھی اور پجاری جنہوں نے اسے برے ناموں سے پکارا تھا، وہ بجلی کی چمک کے ساتھ پھنس گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین میں گر گئے۔ لوگوں نے رسول کی الوہیت کو سمجھا اور معافی کے لیے ان کے قدموں میں گر پڑے۔ مقدس توما نے پھر سب کو معاف کر دیا اور ان سب کو اٹھا کھڑا کیا جو گر گئے تھے۔ اس معجزے نے جلوس میں شامل تمام لوگوں کو مسیحیت قبول کرنے اور خود رسول کے ذریعے بپتسمہ لینے پر راضی کیا۔ فورنے چرچ آج ایک تعمیر شدہ ڈھانچہ ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے مالابار کے اپنے محاصرے کے دوران پوری جگہ کو تباہ کر دیا تھا۔ چٹان میں کندہ لکڑی کی صلیب بھی کھو گئی۔ چرچ کی کئی بار تعمیریں نو کی گئی۔ اس کی قربانگاہ کو پوپ گریگری نے مراد یافتہ قربانگاہ کا درجہ دیا تھا۔ یہ ایک خوبصورت چرچ ہے اور چرچ کے اندرونی حصے گوتھک فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہیں۔ سینٹ تھامس چرچ پالیور۔ پالیور بھارت کی ریاست کیرلا میں واقع ایک تاریخی مقام ہے۔ رسول ایک دہائی کے اختتام پر کیرلا کے مغربی ساحل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پالیور پہنچے، جو برہمنوں کی سرزمین تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغربی ساحل پر یہ آخری ساحلی شہر تھا جس کا دورہ مقدس توما نے ایک دہائی کی تبلیغ کے لیے مشرقی ساحل پر روانہ ہونے سے پہلے کیا۔ آج جو چرچ نظر آتا ہے اسے ایک پرانی ہیکل یا یہودی عبادت گاہ پر بنایا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ ایک دن رسول اس جگہ پر پہنچے جہاں پجاری آباؤ اجداد کے پتر پوجا رسومات ادا کر رہے تھے، جہاں پجاری منتر پڑھتے ہوئے ہوا میں پانی پھینک رہے تھے۔ مقدس توما نے پجاریوں سے پوچھا، کیا پوجا آسمان کے دیوتاؤں کے لیے ہے؟ کیا خداؤں کو پانی نہیں لینا چاہیے اور یہ نیچے نہیں گرنا چاہیے؟ اس پر لوگ ہنس پڑے اور کہا کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ مقدس توما نے کہا، اگر کوئی سچا خدا ہے تو اس پر اس کا ایمان خدا کو پانی قبول کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جیسا کہ اس نے کہا، اس نے تالاب سے پانی لیا اور مقدس تثلیث کی دعا کرتے ہوئے پانی ہوا میں پھینک دیا۔ چاروں طرف سے حیرت کی بات یہ ہے کہ پانی ہوا میں ٹھہرا رہا۔ تمام لوگوں نے اس معجزے کو نوٹ کیا اور اس سے برکت مانگی۔ کہا جاتا ہے کہ مقدس توما نے ان سب کو تالاب کے پانی سے بپتسمہ دیا۔ پالیور کے 40 خاندانوں میں سے ایک کے علاوہ رومانیور کہلانے والے تمام خاندانوں نے بپتسمہ لیا۔
اور مانیور خاندان کے पुजारियों ने पालियोर को छोड़ते हुए जमीन पर लानत भेजी और इसलिए शापाकाडो का नाम वजूद में आया। आज भी ब्राह्मण लानत के डर से पालियोर के आसपास ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। चर्च आज एक सादा ढांचा है और इसका नाम अपोस्टलिक चर्च रखा गया है। जब ये पहला चर्च बन गया जहां मुकद्दस तोमा ने अपने लोगों को बपतिस्मा दिया, चर्च एक हिंदू फन तमीर से मुशाबहत रखता है जिसके दाखिली दरवाजे को मंदिर के मंडप के तौर पर बनाया गया है। आठवां चर्च, जिसे आधा चर्च भी कहा जाता है, सेंट थॉमस चर्च, थिरुवदमकोड। थिरुवदमकोड भारत की रियासत तमिलनाडु में वाक़ एक तारीखी मकाम है। एरापली के नाम से यानी निसफ के नाम से जाना जाता है। इसे अमालागिरी चर्च भी कहा जाता है और ये हिंदुस्तान में मुकद्दस तोमा के बनाए हुए गिरजाघरों में से आखिरी है। एरापली नाम से मुराद निसफ चर्च है, लेकिन ये नाम लफ्जी तौर पर नहीं है बल्कि इस शख्स से मुराद है जिसने चर्च की तामीर में मदद की। जागीरदार चीरा बादशाह, जिसने अराचन के नाम से जनूबी ट्रंकोवर के इलाके पर हुक्मरानी की थी, चर्च की तामीर का जिम्मेदार शख्स था। मुकद्दस तोमा मेलापुर के मशरकी साहिल पर तबलीग कर रहे थे जब मुकामी लोगों ने इस पर बहुत से दूसरे लोगों पर गलत काम करने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें भागने पर मजबूर किया। जुल्म सितम के खौफ से मुकद्दस तोमा 64 ख़ानदानों के साथ जनूब की तरफ भागे और कन्याकुमारी पहुँचे। यहाँ ये कहा जाता है कि मुकद्दस तोमा ने तमिल के मशहूर शायर थरवलोर से मुलाकात की, जिसने बादशाह से कहा कि वो रसूल को ज़मीन और पत्थर उधार दे ताकि वो अपने लोगों के लिए एक चर्च तमीर कर सकें। बादशाह ने आसानी से राज़ी होकर ज़मीन दे दी, जो चर्च अब भी देखा जा सकता है। इसके पास अराचन के दिए हुए पत्थर मौजूद हैं। चर्च की तामीर के बाद मुकद्दस तोमा माइलापुर चले गए। चर्च कब तमीर हुआ इसकी सही तारीख वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये 63 मीम के लगभग तमीर किया गया। चर्च का फ़न तमीर सादा है और एक मुतासर कुन हकीकत यह है कि चर्च को कभी भी दोबारा तामीर नहीं किया गया। ढांचा 2000 सालों से एक जैसा है और अब ये सेंट मेरी ऑर्थोडॉक्स चर्च है और पत्थरों पर वो सलीब है जो खुद मुकद्दस तोमा ने बनाई थी। चर्च के बाहर एक बड़ा गोल सा प्याला भी है जो चर्च जितना पुराना है। ये थे वो 7.5 चर्च जो मुकद्दस तोमा रसूल ने बनाए थे। कर्ट ई कोच जर्मन प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन के मुताबिक मुकद्दस तोमा इंडिया से इंडियन ताजरों के साथ इंडोनेशिया भी गए थे और फिर वापस इंडोनेशिया आ गए, और ज़राया ये भी दावा करते हैं कि मुकद्दस तोमा रसूल इंडिया से चाइना भी गए थे और फिर वापस इंडिया आ गए, जहां उन्होंने शहादत पाई। ताहम इन रवायात की तारीखी हैसियत पर बहस जारी है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मालूमात ज़बानी रवायात और बाद के मसीही ज़राया से ली गई हैं। मुकद्दस तोमा रसूल की शहादत कहाँ हुई? इसके बाद वो केरला में आए, जहां उन्होंने एक कलीसिया कायम की, डॉक्ट्राइन ऑफ अपोस्टल पर काम किया। 3 जुलाई 72 मीम में पैरंगी मालाई मद्रास, जिस मुकाम को अब मुकद्दस पहाड़ नज़द माइलापुर के नाम से जाना जाता है। माइलापुर एक इंडो पार्थियन बादशाह तामिला काम का एक हिस्सा था। इस पहाड़ पर मुकद्दस तोमा रसूल दुआ कर रहे थे जब ब्राह्मणों ने नेज़े से उसको शहीद कर दिया। उसको उसी पहाड़ पर दफन किया गया जहां उनकी शहादत हुई थी। आजकल इस बड़ी पहाड़ी को मुकद्दस तोमा की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये पहाड़ी चेन्नई यानी मद्रास से 7 किलोमीटर के फासले पर है। बाद में मसीहों ने उसकी कब्र पर एक गिरजाघर तामीर किया। ये सान थोमे चर्च मुकद्दस तोमा की शहादत के मुकाम पर है। ये 1523 में पुर्तगाली मिशनरियों ने तमीर किया गया। ये बासिलिका और कैथेड्रल है। ये मसीहों के लिए ख़ास मुकाम है और ज़ियारतगाह है। 1882 में इसकी न्यू गोथिक डिज़ाइन के मुताबिक तज़यीन व आराइश की गई, जिसके तय खाना में मुकद्दस तोमा की कब्र है। 3री सदी में मुकद्दस तोमा की कुछ हड्डियाँ तबरक के तौर पर मेसोपोटामिया में तुर्की के शहर अडीसा मुंतकिल की गई और बाद में अंगुश्ते शहादत यानी इंडेक्स फिंगर को इटली के शहर आर्तोना मुंतकिल किया गया। तो व्यूवर्स, ये थी मुकद्दस तोमा की कहानी, जिसने मसीहत की तबलीग व तरवीज के लिए अनथक मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। 20 साल खिदमत के ज़रिए मसीहत की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जो 2000 साल गुजरने के बावजूद आज तक कायम है और उम्मीद वासिक है कि मसीह की आमद सानी तक कायम दायम रहेगी। चैनल और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
اور کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔